السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میں ایس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 اکتوبر 2024 ستمگر تھا. رہا آپ کے سامنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے یہاں، اور اصل فیصلے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مقصد کیا تھا وہ میں کہانیاں آپ کے سامنے حقائق بیان کر چکا. آنے والے دنوں کے اندر آپ تیزی سے جو عدالتی معاملات ہے اس کی تیزی دیکھیں گے وہ کس سمت میں چلتی ہے. توشہ خانہ والا کیس کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، یعنی اس ہفتے میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا تاکہ سزا سنا دی جائے عمران خان صاحب کو. سزا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف نے پکڑ لیا ان کو، چوری جو باریک وارداتیں ہیں، اکاؤنٹ میں فجنگ کرنا تھا اور جو اسحاق ڈار کے بارے میں مشہور تھا وہ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں. ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لینے کے حوالے سے لوگ باتیں بہت سی ہو رہی ہیں، بہت ذکر اذکار ہو رہا ہے. اور کیا ہوگا، 2 کشتیوں کے سوار والی بات کیا ہے، ذرا اس پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. خواجہ آصف نے غزہ کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں جو سٹینڈ لیا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو ہیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. اچھا، کیا ادھر ادھر ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کو اگریسو سٹینڈ اب لینے ہیں. اسٹریٹجی دیکھیں، جو بات بڑی بات ہے، ٹیک آن والی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور تبھی آپ کو ریلیف ملے گا. ورنہ ایسے اس سے کوئی آپ کہیں جناب پیار محبت ہے، بھائی وہ یہ سارا کچھ آپ کے لیے پیار محبت میں نہیں ہو رہا. 26ویں ترمیم آنے میں پیار محبت کے لیے نہیں آئی. آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی بیٹھے ہوئے، میں اعتراض رکھتا ہوں آج بھی. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمیشن کے اندر بیٹھنے کے، ججز کی تعیناتی کا. نکل کے باہر جائیں، کرتے رہیں خود ہی بیٹھ کر، سوالات اٹھیں گے. آپ تو اس کو لیگل پروٹیکشن دے رہے ہیں نا. جیسے 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے دروازے اوپن کیے، وہ یہی کہا تھا کہ 26ویں ترمیم آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی طرح ججز کی جو تعیناتی ہیں اس کے حوالے سے بڑا کھل کے بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ کے تعداد کیا آتی ہے، آپ تعداد دیکھیں نا جوڈیشل کمیشن کے اندر، ٹوٹل حکومت کی ڈومینیٹنگ ہے. یعنی ججز جو ہے بیٹھ کے جاتی عمرہ میں یا بلاول اس میں فائنل ہوتے ہیں. اور کیا رہ گیا؟ انٹرویو وغیرہ بتایا جاتا ہے، سفارشیں کرائی جاتی ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. جتنے ججز کی 26ویں آئینی کی ترمیم کے بعد آئی ہیں، ذرا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے ہوئی ہیں، کس نے کرائی ہیں، کس طرح ہوئی ہیں، اور 5 یا 6 انگلیاں گھی میں کس گروپ کی ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ کس گروپ کی ہیں. اس کا اثرات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بول بالا زیادہ ہے. ان کی بات بظاہر دیکھا نا، جو رزلٹ ہے رزلٹ پہ بات کیجیے گا. مفاد عامہ عدالتیں بند، پبلک انٹرسٹ عدالتیں بند. آپ عدالتوں کی طرف رخ ہی نہ کریں. جو کام کرنے والے ججز ہیں اس کو ایک بینچ سے دوسرے بینچ پہ بدل دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. بینچ فکسنگ کی باتیں اور بینچ کس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے اب ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو ریکارڈ کے اوپر ہٹ کر بات ہو. اسی کے ساتھ جڑا ہوا توشہ خانہ کا کیس ہے. توشہ خانہ کا ٹرائل جو ہے وہ جس طرح سپیڈ سے چل رہا ہے، ایک دور میں آپ کو سامنے عمران خان سے ملاقاتیں کرانا مقصود نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا مینج کیا گیا، کس طرح سے لایا گیا کہ اپنا ٹرائل ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور اب آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل، ایسا کس بنیاد پر ڈے ٹو ڈے ٹرائل؟ جج صاحب ان کو بھی چاہیے کہ رب کو حاضر ناظر جان کر سچ بتایا کریں. یعنی اب آپ کو کیا وجہ کیا ہے، ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے جج صاحب سے. جج صاحب کو جو بتانا چاہیے نا کہ کیوں ڈے ٹو ڈے ٹرائل، پہلے کیوں نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا؟ یہی کیس رہ گیا کہ باقی کیسز نہیں ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل نظر نہیں آ رہے. اور اس میں نہ ہماری وکلا تنظیمیں یا باقی سارے جو ہے نا وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. عدالتی دورہ معیار جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. وہ ڈھول بج رہا ہے ڈھول، اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ آپ بس یہی رہ گیا آپ کے پاس. اب جو ایک بات جو بڑے عرصے سے میں کہتا آیا ہوں، اکاؤنٹ فجنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بجٹ خسارہ ہے، ہمارے ہاں جو قرضوں کی تفصیلات ہیں، ہمارے ہاں چونکہ وجہ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ختم ہو گیا، اسی لیے لوٹ مار زیادہ چل رہی ہے ان دنوں کے اندر. کہ پتہ ہے کہ آج آپ کے خلاف نیپکو کا کیس نہیں بن سکتا، اینٹی کرپشن کا کیس کوئی نہیں بنے گا. صرف کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس نظام ایسا بنائیں گے بھی اس کو توڑنے والے آئے بیٹھے، FIA ہے، پولیس، سارا کچھ بھی. کوئی بتا دے میرٹ پہ، کوئی بتائے تو صحیح نا. آپ تک 3.5 سالوں میں کیا کرپشن ہوئی نہیں ہے؟ کوئی کیس بتا دے بڑا، ماں سوائے عمران خان توشہ خانہ کے علاوہ. اور یہ سیاسی جماعتیں یار کچھ تو تھوڑا سا سوچ لیں یار، کچھ تھوڑی سی شرم حیا آ جائے ہم سب لوگوں میں کہ نہیں یار یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم قصوروار ہیں سارے پروسیس کے حوالے سے.
IMF نے بڑا مطالبہ جو کیا $11 ارب کی گمشدہ تجارتی اعداد و شمار کے مطابق ہے، عوام کے سامنے لایا جائے۔ 2 سالوں کے دوران 2 سرکاری اداروں کے ریکارڈ میں رپورٹس کے مطابق درست نہیں۔ ایک ادارے نے کہا کہ درآمدات کم تھی، دوسرے کے مطابق کہیں وہ زیادہ تھی۔ صرف ایک سال میں $5 ارب سے زائد کا فرق نکلا اور اگلے سال میں یہ فرق بڑھ کر تقریباً $6 ارب تک۔ یہ بات لاکھ، 2 لاکھ یا 5 لاکھ کی نہیں ہو رہی، 1 کروڑ کی بات نہیں ہو رہی، 1 ارب کی بات نہیں ہو رہی، یہ $5 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ $1 ارب تقریباً بن جائے گا 350، پونے 400 ارب روپیہ۔ تو اگر اس سے ملٹیپلائی تو کرے کتنی بڑی رقم ہے، یہ کوئی ایسی رقم تو نہیں جو فوراً ایسے اڑ جائے گی۔ اور یہ تقریباً $11 ارب۔ حیران کن بات ہے کہ حکومت کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دکھایا گیا ہے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ $11 ارب یہ کہاں گئے؟ یہ سوال بڑا کھل کے بات ہو رہا ہے، اور سوالیت پر، شفافیت پر بہت بڑا سوال اٹھا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں کو پہلے یہی ہوتا تھا، لوگوں کو یقین یہی تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جناب میرٹ بڑا یقین رکھتی ہے، وہ ایسے لوگوں کا احتساب کرتی ہے، لیکن اب احتساب جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آ چکا ہے کہ کیا ہے، اور باتیں اسی لیے اٹھ کے ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک بات ہے نا، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیوں کو بڑی آواز ملتی ہے۔ عمران خان کی کامیابی بھی یہی ہے، یعنی PTM یہاں ہوتی تھی پشتون تحفظ موومنٹ، اس میں کوئی بھی نال محسن داوڑ لے لیں، علی وزیر وغیرہ لے لیں، آج بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کردار اب سب چپ کر کے بیٹھیں گے۔ جو باتیں کر رہے تھے کچھ نہیں کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے اتنی باتیں آ گئی ہیں، اب کیا ڈاؤٹ رہ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ جانا چاہیے آپ کو۔ اب دیکھیں نا یہاں پشتون تحفظ موومنٹ کتنا کر رہی تھی تو کتنی پذیرائی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف کھل کے سارے بات پہ کر رہی ہے تو اس کی پذیرائی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ کے اوپر ایک ایک چیز موجود آ گئی۔ تو اب یہاں سپیس اس کی آلٹرنیٹ کیا ہونی ہے؟ ایک سپیس تو ہے کہ عمران خان کے کاؤنٹر میں لا کر بڑے بندے کھڑے کیے، وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے، سارے نیست و نابود ہو گئے، بڑے نام بڑے چہرے ہیں، ساروں کا چہرہ یہاں ہو گیا۔ ابھی ایک اور چہرے کے حوالے سے تیاری ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی میں نہیں سمجھتا وہ کسی طرح سے بھی ہے، اب باتیں جو مرضی کہیں، اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی لینے کی کوشش کرے، لیکن یہ وہ بھی ناممکن سی بات ہے۔ لیکن ایک طرف توجہ بڑی ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ نام ابھی ایسے ہیں، ایک نام تو ابھی آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے، اور میرے ایک دوست ہے وہ بڑا کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں اس بارے میں، وہ نام میں نہیں لے رہا، لیکن وہ کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب احمد ولی خان نے جس طرح کی تقریر کی، بڑی ہلچل میں لا دی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا اس طرح کی باتیں اگر کسی PTI لیڈر نے کی ہوتی یا کسی اور نے کی ہوتی، ایسے سخت باتیں مولانا فضل الرحمان کرتے رہے، کوئی ایکشن ہوا؟ بھائی سوال تو اٹھتا ہے نا، بتائیں تو صحیح نا بھئی دیکھا جب اپنا چمچہ خرچہ ہو، یعنی اپنے گھر کا ہی برتن اگر کوئی ہو، گھر کا ملازم ہی اگر ہو، تو وہ تو اسے وہی پڑتا، مالک کے ساتھ تھوڑی دیر بدتمیزی کی، زیادتی کی، تو بعد میں سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ تو یہی کہتے ہیں، اور وفاقی حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے اس بنیاد کے اوپر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہیں ہم سیکیورٹی واپس نہیں لیں نہ کی جائے، اور تمام پولیس اہلکاروں کو یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ بچہ جو مرا مارا ہے، کوئی بچہ جو مرا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 کشتیوں، اب اس پہ 2 کشتیوں کے سوار کی بات وہ مجیر مشانی علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہتے ہیں، اب دھوبی گھاٹ پا رہا ہے نا گھاس ڈال رہا ہے، کیونکہ دونوں 2 کشتیوں کے مساور۔ یہ کہانی شانی شامی صاحب یہ آپ کی اپنی جگہ بات ہوگی، لیکن اصل کہانی آپ بھی کو بھی پتہ ہے، وہ آپ جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے کی ہوتی تو کیا حال ہونا تھا، وہ میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یمن کے سوا کسی مسلمان ملک میں غزہ کے حق میں اتنا بڑا اجتماع دیکھنے کو نہیں ملا۔ ڈومرنے کا مقام ہے، پاکستان کے اندر اگر کوشش بھی کی تو مار کے ادموا کر دیا، لوگوں کے خلاف پرچے دیے، اپنا میچوں میں آئے تو اپنے پرچم اٹھا کر دیکھ لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمان قیامت کے دن رحمت اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی امید کس منہ سے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیا کیا آپ کی حکومت نے؟ سینیٹر مشتاق کے ساتھ کیا کیا؟ علیہ کو راسلی میچ میں فلسطین کا جھنڈا لگانے پر پابندی تھی، افغانستان میں اسرائیل نواز خواتین کو پیچھے بٹھایا آپ نے، تقریر کی، اور اب حکومتیں اپنے ان اعمال کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا نا۔ اور دفتر خارجہ کے مطابق یورپی ممالک میں موجودہ سفارتی طرح سے تصدیق ہو گئی ہے کہ سابقہ سینیٹر مشتاق احمد اس وقت اسرائیلی قابض حراست کی حراست میں ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں،
اور یہ بھی کہا کہ مقامی قوانین کے تحت انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت سے جب ملک بدری ہوگی اور ان کو واپسی کے انتظام بس، یعنی وہ ایک ملک سے اٹھا کر واپس بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔